سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی امید اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، ہمارے اوپر ظلم ہو، فساد ہو، سب سے پہلی نظر ہماری اللہ پر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اپنی جو زندگی گناہوں بھری ہم گزار رہے ہیں، اس سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ لیکن ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمان سنبھل نہیں رہے۔ آئے دن ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر حملے، مدرسوں پر حملے، ہماری عزتوں پر حملے، ہماری جانیں محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں۔ اس کے باوجود ہم کتنا اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کتنا ہم نے اپنا رشتہ اپنے دین سے، اپنے نبی سے قائم کیا، ذرا سوچیں، غور کریں۔ ہماری مسجدیں جلائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کے مسجدوں کے اندر کتنے نمازی بڑھ گئے، گھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑھتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے۔ اس کے باوجود ہماری مسجدیں خالی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے مدرسوں کو مضبوط نہیں کر رہے، اس کے باوجود ہم اپنے دین سے رشتہ مضبوط نہیں کر رہے ہیں۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، وہی اپنی مستی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ بس صبح سے شام تک یہی فکر ہے کہ ابھی کیا کھانا ہے، اب کھا لیا تو شام میں کیا کھانا ہے، شام میں کھا لیا تو کل کیا کھانا ہے، آج پہن لیا تو کل کیا پہننا ہے۔ بس اسی فکر میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہم اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف لوٹ نہیں رہے ہیں، اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں، اپنے دین سے اپنا رشتہ مضبوط نہیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی طرف ہماری نظر نہیں ہے، اپنے اعمال پر ہماری نظر نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم مسجد آنے کو تیار نہیں۔ اعمالکم عمالکم، فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں، یعنی تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اسی اعتبار سے تمہارے اوپر اللہ حاکم مسلط کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے اور تم سچے پکے مسلمان ہوگے، اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا، اپنے نبی سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا، اپنے دین سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا، تو اللہ تمہارے اوپر ایسے حکمراں مسلط کرے گا کہ جو تمہارے خیر خواہ ہوں گے۔ اور اگر تم اللہ سے غداری کرو گے، اپنے دین سے غداری کرو گے، اپنے نبی سے غداری کرو گے، تو پھر اللہ تمہارے اوپر ایسے حکمراں مسلط کرے گا کہ جو تمہاری جڑوں کو کاٹ دے گا، جو تمہارے اوپر ظلم ڈھائے گا، تمہاری عزتیں، تمہارا مال، تمہاری جان کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے عمال یعنی حکمراں ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ابو بکر و عمر جیسا حکمران ہو، ابو بکر و عمر جیسا حاکم ہمارا ہو، عمر جیسا عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو، کہ جس کی حکومت میں کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا تھا، جس کی حکومت میں کبھی کوئی مجرم بچ نہیں سکتا تھا، جس کی حکومت میں کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حاکم، ہمارا لیڈر ایسا ہو۔ اور ہم کام کیسے کر رہے ہیں؟ ابو جہل والے، ابو لہب والے۔ اگر ہمیں عمر جیسا، ابو بکر جیسا، عثمان جیسا، علی جیسا حاکم چاہیے، حکمراں اور لیڈر چاہیے، تو کام بھی ہمیں ابو ہریرہ جیسا کرنے پڑیں گے، کام بھی ہمیں عبداللہ ابن عباس جیسے کرنے ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں حکمراں ہمارا نیک ہو، انصاف پسند ہو، عادل ہو۔ اور کام ہم کیسے کریں؟ کام ہم کریں مجرموں والے، کام ہم کریں ناانصافی والے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم جیسے کام کریں گے، جیسے اعمال کریں گے، اسی کے مطابق اللہ ہمارے اوپر حاکم مسلط فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔
تو سب سے پہلے ان تمام حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے، اپنے دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنے ایمان پر، اعمال پر نظر رکھنی ہے، اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ